ما أنزل إليك من ربك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حضرات و خواتین، اب تمام کا البلاغ اسٹوڈیو میں استقبال ہے۔ آج کی نشست کا عنوان ہے عید الفطر کے احکام و مسائل۔ حضرات و خواتین، دین اسلام ایک مکمل اور جامع دین ہے جس نے انسانوں کی قدم قدم پر رہنمائی کی ہے۔ عبادات ہوں یا معاملات، اخلاق ہو یا عادات، خوشی کے مواقع ہوں یا غم اور آزمائش کے لمحات، ہر حالت میں شریعت اسلامیہ نے ہمیں ایک متوازن اور باوقار طریقہ سکھایا ہے کہ کیسے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرات و خواتین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سال میں 2 دن خوشیوں کے مقرر فرمائے ہیں جنہیں ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ عید کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی اور اللہ کی شکر گزاری کا دن ہے۔ عید کا دن صرف جشن اور تفریح کا دن نہیں ہے، بلکہ عید کا دن اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا اور اسلام کے شعائر کے اظہار کا دن ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتایا کہ ہمیں اپنی خوشیاں کیسے منانی چاہیے، سنت کے مطابق ہمیں اپنی خوشیوں کو کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے ہمیں عید کے احکام و وسائل، آداب اور سنتوں سے واقف کرایا تاکہ ہم عید کو صحیح طریقے سے منا سکیں، عید کے دن اللہ کی نافرمانی کا کوئی سامان نہ کریں، عید کے دن اپنی خوشیوں کو شریعت کے مطابق ہم ادا کر سکیں تاکہ ہماری زندگی میں برکتیں آئیں، تاکہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بنیں۔ حضرات و خواتین، آج کی اس مجلس میں ہمیں کوشش کریں گے کہ عید الفطر کے چند احکام و مسائل معلوم کریں تاکہ ہماری عید سنت کے مطابق ادا ہو۔ تو عید کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ کہ عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے غسل کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے تعلق سے آتا ہے كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدو الى المصلى، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح عید کے آداب میں سے ایک ادب یہ کہ عید کے دن اچھے کپڑے پہننا اور زیب و زینت اختیار کرنا ہے۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جبہ، ایک کپڑا ایسا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے موقع پر اور جمعہ کے موقع پر پہنا کرتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ عید کے دن اچھے سے اچھا کپڑا پہنا کرتے تھے۔ البتہ یہ بات ضرور ذہن میں رہے کہ خواتین عید کی نماز کو نکلتے وقت زیب و زینت اور پرفیوم وغیرہ استعمال نہ کریں۔ عید کی نماز کے بعد جب اپنے گھروں میں لوٹ جاتی ہیں تب وہ زیب و زینت اختیار کریں، پرفیوم استعمال کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن عید گاہ جاتے وقت خواتین بن سنور کر نہ جایا کریں، کیونکہ غیر محرم کے آگے اپنی زینت کا اظہار کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حضرات و خواتین، عید کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے کچھ کھا کر نکلنا چاہیے، یعنی عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے کچھ کھا کر جانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے کھجور کھایا کرتے تھے، اور حدیث میں ہے وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے کچھ کھجوریں کھا کر جایا کریں اور طاق عدد میں کھجور کھایا کریں۔ دیکھ اس کی کیا حکمت ہے، اہل علم نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے کچھ کھا کر جانا، اس کی اصل حکمت یہ ہے کہ اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو چکا اور فطر شروع ہو چکا ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ ان تمام باتوں کا اعلان کرنا دراصل یہ کہ عید کی نماز کو کچھ کھا کر جانا ہے۔ البتہ عید الاضحیٰ کے موقع پر معاملہ اس کے اپوزٹ اور الٹا ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کو کچھ کھائے پی بغیر جانا ہے اور عید الاضحیٰ سے لوٹ کر قربانی کے گوشت سے ناشتے کا آغاز کرنا ہے۔ حضرات و خواتین، عید کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا اور عید کی نماز کو پیدل جانا اور
پیدل آنا ہے، اور اسی طرح عید کی نماز کو جاتے وقت ایک راستے سے جانا اور آتے وقت دوسرے راستے سے آنا، یہ تمام عید کی سنتوں میں سے ہے۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی العیدین ماشیا ویرجع ماشیا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نمازوں کو چل کر جایا کرتے تھے اور چل کر واپس آیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اذا کان یوم عید خالف الطریق، کہ جب عید کا دن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدل لیا کرتے، مطلب ایک راستے سے جاتے تھے اور ایک راستے سے آیا کرتے تھے۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ اہل علم نے بتایا کہ عید کے دن راستہ بدلنا، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا، اس کی حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کے عید کا اظہار ہو، مسلمانوں کے اس شاعر کا لوگوں میں اعلان ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ آج مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ اسی طرح عید کی سنتوں میں سے ایک بڑی سنت یہ ہے کہ عید کے دن تکبیرات کا اہتمام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تم رمضان کے گنتی کے دن مکمل کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، تکبیر بیان کرو، اللہ نے جو تمہیں توفیق دی ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندوں میں تمہارا شمار ہو۔ تو پتہ چلا کہ عید کے دن تکبیرات بلند کرنا، ہم سلف کے عمل کا جائزہ لیتے ہیں، صحابہ و سلف عید کی نماز کو جب اپنے گھروں سے نکلتے تھے تو بلند آواز سے تکبیرات کہا کرتے تھے، عیدگاہ پہنچ کر بھی تکبیرات کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ امام کو دیکھ لیتے تب خاموشی اختیار کر لیا کرتے۔ تو ہمیں بھی عید کے دن تکبیرات کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ تکبیر کے کیا کلمات ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ تکبیر اس طرح کہا کرتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تکبیر اس طرح بھی کہی جا سکتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرات و خواتین، عید کے احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ عید کی نماز کو جب ہم جائیں تو صرف عید کی نماز 2 رکعت ادا کریں۔ عید کی نماز سے پہلے نہ کوئی سنت ہے، نہ عید کی نماز کے بعد کوئی سنت ادا کرنا ہے۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جاتے اور 2 رکعت عید کی نماز ادا کرتے، لم یصلی قبل ولا بعد، عید سے پہلے نہ آپ کوئی سنت پڑھتے، نہ عید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سنت پڑھا کرتے تھے۔ البتہ یہ بات ضرور ذہن میں رہے کہ اگر عید کی نماز مسجد میں ادا کی جائے تو ایسے وقت میں مسجد میں داخل ہوتے وقت تحیۃ المسجد پڑھ کر مسجد میں بیٹھنا چاہیے اور تحیۃ المسجد ادا کرنا چاہیے۔ البتہ عید کی نماز عیدگاہ میں ہو تو ایسے موقع پر عید سے پہلے نہ کوئی سنت ہے نہ عید کے بعد کوئی سنت ہے۔ حضرات و خواتین، عید کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ عید کی نماز میں خواتین کو بھی شریک ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے ام عطیہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید کی نماز میں عیدگاہ میں نوجوان لڑکیوں کو، حیض والی عورتوں کو اور پردے والی عورتوں کو لے کر پہنچ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خواتین حیض والی ہوں گی وہ عید کی نماز کی جگہ سے دور رہیں گی، البتہ مسلمانوں کے خیر و برکت کی دعاؤں میں وہ شریک رہیں گی۔ ام عطیہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے کسی کے پاس پردہ نہ ہو، اگر ہم میں سے کسی کے پاس حجاب میسر نہ ہو تو کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بہن دوسری بہن کے لیے حجاب کا انتظام کرے، مطلب ہے کہ ایک خاتون دوسرے خاتون کے لیے حجاب کا انتظام کرے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ حکم دیا کہ خواتین بھی عید کی نمازوں میں شریک ہوں اور مسلمانوں کے عام خیر و برکت کی دعاؤں میں وہ بھی پہنچ جائیں۔ تو اس بات کا خیال رہے کہ عید کی نماز میں خواتین کو بھی ضرور شرکت کرنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ حضرات و خواتین، عید کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ عید کے دن آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا ہے۔
دیکھیے جبیر بن نفیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب عید کے دن ملتے تو آپس میں کہتے تقبل اللہ منا و منکم، کہ اللہ ہمارے اور تمہارے اعمال کو قبول فرمائے، عبادتوں کو قبول فرمائے۔ تو پتہ چلا کہ عید کے دن آپس میں مبارکباد پیش کرنا اچھی چیز ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ البتہ عید کی مبارکبادی کے کوئی خاص کلمات اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ نے جو دعا سکھائی تقبل اللہ منا و منکم، اس کا اہتمام کرنا اچھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ورنہ اگر جو بھی تہنیتی کلمات ہمارے معاشرے میں رائج ہو، جو بھی مبارکبادی کے کلمات ہمارے معاشرے میں موجود ہوں، ان کلمات کو بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے عید مبارک یا اس طرح کوئی اور کلمات جو جائز کلمات ہیں، ان کا ادا کرنا بھی جائز ہے، درست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عید کے مسائل کو سمجھنے والا بنائے، عید کے مسائل کو جاننے والا بنائے، اور عید کو سنت کے مطابق ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔